جشن عید میلاد النبی کا صحیح طریقہ۔ جشن عید میلاد النبی میں ہونے والی بدعات خرافات سے بچیں۔ حقیقت میلاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیپ نالج فیکٹ کے معزز سامعین، ہمارا ملک پاکستان اسلام اور امن کا گہوارہ ہے، لیکن کچھ دشمن ملک طاقتیں اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ مذہب کے نام پر ایک مسلمان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول کے مہینے میں بھی سنی، دیوبندی، اہل حدیث کی بنیادوں پر فساد ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ نہایت ہی اہم بات شیئر کریں گے، جن میں عید میلاد النبی منانے کی اصل حقیقت، لوگوں کی جاہلیت، اس میں ہونے والی بدعات و خرافات، میلاد منانے کا صحیح طریقہ۔ میری آپ سب سے پرزور اپیل ہے کہ خدارا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیے، تاکہ آپ جو کوئی بھی ہو، خواہ سنی، دیوبندی یا اہل حدیث، آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چلے اور سنی سنائی باتوں سے چھٹکارا حاصل ہو۔ تو ڈیپ نالج فیکٹ کے معزز سامعین، غور طلب بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دن عطا فرمایا ہے۔ اس دن کی فضیلت اپنی جگہ آپ ہے۔ مثلا جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مخصوص ہفتہ کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص اتوار کا دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص، اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیر کا دن مخصوص کیا گیا۔ مثلا حضور کا میلاد پیر کے دن، نزول قرآن پیر کا دن، سفر معراج پیر کا دن، فتح مکہ پیر کا دن، سفر ہجرت پیر کا دن، بستی قباء میں پہنچنا پیر کا دن، آپ کا وصال مبارک بھی پیر کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 7 عمرے کیے اور ہر عمرہ پیر کے دن کیا۔ آج بھی اہل مکہ و مدینہ کا یہ معمول ہے کہ پیر کا دن وہ اپنے بچوں کو نہلا کر تیار کر کے روزہ رکھ کر حرمین شریفین میں یوم مولود اور افطاری کا دسترخوان بچھاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل 400 درندگی و حیوانگی تھی، قتل و غارت عام تھی، غلامی و قید کی زندگی کا برا دور تھا، اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، شوہر کے ساتھ بیوی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ماں باپ کے مرنے کے بعد فروخت کر دیا جاتا تھا۔ جاہلیت اور جنگ کی آگ کا زمانہ تھا، گویا کہ ہر شخص ظلم و بربریت، ناانصافی، جنگلی اور جہالت والی سوچ، نا امیدی والی زندگی میں مایوس بھی تھا اور مگن بھی۔ سب کو امید تھی کہ خدا اس انتہا کے دور میں بھی کوئی مسیحا ضرور بھیجے گا۔ اس اندھیر نگری میں یکا یک سراج منیر، پیغمبر امن، رحمت للعالمین، دکھی انسانیت کی پناہ، عدل و انصاف والا، عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور یتیموں کو ان کا حق دینے والا، آمنہ کلال، شہنشاہ خوشحال، پیکر و حسن و جمال، احمد مجتبیٰ اور رسول خدا محمد مصطفیٰ مکہ کی زمین میں پیدا ہوئے۔ جب رسول اکرم کی ولادت ہوئی تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ جب حضور اکرم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب عورتوں کو بیٹے عطا کیے۔ کیسر و کسریٰ کے محل لرز گئے، فارس کا 1000 سال سے روشن آتش کدہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور کئی سالوں سے خشک دریا بہنے لگے، زمین زرخیز ہونے لگی، غرض یہ کہ ہر چیز میں برکت ہونے لگی۔ میلاد النبی منانے کا صحیح اور حقیقی طریقہ، کیونکہ آج کل فتنہ و فساد کا دور ہے، لوگ میلاد النبی مناتے ہوئے گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ میلاد النبی منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حاضرین محفل باوضو ہو کر بیٹھیں، محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں، حمد پڑھی جائے، نعت شریف کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں، قرآن و حدیث کے ذریعے حضور کی سیرت بیان کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، حضور اکرم کا دنیا میں آنے کا مقصد بیان کریں، کسی دوسرے فرقے یا مسلک کے لوگوں کی دل آزاری نہ کریں، حضور نبی کریم کی زندگی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کریں، حضور کی سنتیں، حضور کی احادیث اور حضور کی پیروی کرنے کا عزم کریں،
لنگر و خیرات کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں اور نیک اعمال سر انجام دیں۔ فرائض و واجبات اور حضور کی زندگی کا ہر پہلو اپنے اندر نمایاں کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا دل مت دکھائیں۔ ہمیشہ میلاد النبی کے دوران ان بدعات سے بچیں۔ گزارش ہے کہ جشن عید میلاد النبی جوش و خروش سے منائیں، مگر خیال رہے اس میں ایسی کوئی خرابی نہ کر بیٹھیں کہ سارا عمل بیکار ہو جائے اور خدا اور رسول ناراض ہو جائیں۔ تو معزز سامعین، میلاد و چراغاں کے لیے ہرگز بجلی چوری نہ کریں، زبردستی چندہ نہ کریں، قرض نہ لیتے پھریں، لنگر اچھال کر ضائع نہ کریں۔ میلاد کریں لیکن دکھاوا نہ کریں، گلیاں اور سڑکیں بند نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، صرف دولت کمانے کے لیے نعت پڑھیں اور نہ ہی خطاب کریں۔ نعت خوانوں اور خطیبوں پر پیسے ہرگز نہ پھینکیں۔ اشتعال انگیز تقاریر اور گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ جھوٹی روایات اور واقعات ہرگز بیان نہ کریں۔ جھوٹے تبرکات اور نقلی موئے مبارک وغیرہ بنا کر زیارتیں نہ کروائیں۔ چراغاں نہ کرنے والوں اور جھنڈے نہ لگانے والوں کو گستاخ اور بے ادب ہرگز نہ کہیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کر صبح کو نماز ترک کرنے کی عادت چھوڑیں، بلکہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں۔ صرف ربیع الاول میں ہی عاشق رسول نہ بنے، بلکہ سارا سال اور ساری عمر ہی عاشق رسول بنے۔ صرف رسمی ہی نہیں بلکہ حقیقی و سچا مسلمان بنے اور اسلام پر عمل کریں۔ ہمیشہ میلاد شریف کسی کو جلانے یا دل آزاری کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ محبت کا نمونہ اپنائیں۔ ربیع الاول میں یہ سنہری اعمال کریں: فرض نماز اور سنتیں مکمل پڑھیں، کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھیں، بکثرت درود و سلام پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں، کسی گناہ کی عادت ہے تو ترک کریں، مریض کی بیمار پرسی کریں، کسی سنت مبارکہ کو زندہ کریں، اپنا اخلاق بہتر بنائیں، ناراض کو منائیں اور خطا کار کو معاف کریں، اللہ اور اس کے رسول سے سچا عہد کریں، اپنا آئیڈیل اپنے پیارے رسول کو بنائیں، امت کو جوڑیں، ہرگز نفرتیں نہ پھیلائیں بلکہ نماز قرآن کا معمول بنائیں۔ ڈیپ نالج فیکٹ کے معزز سامعین، یہ ہے عید میلاد النبی کا اصل مقصد و محور، جس کا مفہوم سمجھنے میں ہم غلطی کا شکار ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمارا یہ پیغام دوستوں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔